بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، اللہ الواحد الصمد یعنی سورۃ الاخلاص تہائی قرآن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پرنور سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا۔ ان میں ایک شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا یعنی امامت کرتا تھا اور ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے اس عمل کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے محبت کرتا ہوں، سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس سے محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی، یعنی سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا، یعنی سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجبت، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر کسی کا اگر قرض ذمہ میں ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بستر کی دائیں کروٹ لیٹ جائے، یعنی سنت کے مطابق لیٹ جائے، پھر قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس سے فرمائے گا کہ تو جنت کی دائیں جانب داخل ہو جا۔ اس حدیث سے شارحین حدیث نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ جنت کا جو دایاں حصہ ہے، رائٹ سائڈ ہے جنت کی، وہ جنت کی بائیں طرف سے بلند ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت جنت کے دائیں جانب اس کو داخل فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم جنت میں بہت سے محل بنا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، یعنی ہم جتنی بھی کثرت سے یہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں اور اللہ رب العزت جتنے بھی محل ہمیں عطا کر دے، اللہ کے خزانوں کی وسعتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ علامہ ساوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اگر گھر خالی ہو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کر دے، اور ایک بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ تو چند احادیث آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سورۃ الاخلاص کی برکات سے کما حق ہو مستفید ہونے کی
توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ السلام۔